وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس سے پاک روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مجھے زندہ رکھ، تو مسکین زندہ رکھ، اور مجھے موت عطا فرما تو اس حالت میں کہ میں مسکین ہوں، اور قیامت کے روز مجھے مسکین لوگوں کے ساتھ شمار فرمانا۔ فقالت عائشہ لما یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، اے اللہ کے پیارے نبی، یہ کس وجہ سے آپ فرما رہے ہیں کہ آپ مسکین زندہ رہیں، مسکین کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوں، اور قیامت کے میدان میں بھی مساکین کے ساتھ آپ کا شمار ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جب یہ سوال ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انہم یدخلون الجنۃ قبل اغنیائہم ب40 خریفہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اس لیے کہ غریب اور مسکین وہ لوگ ہیں کہ جو جنت میں اغنیاء سے، امیر و کبیر لوگوں سے، دولت مندوں سے 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ اور ساتھ ہی فرمایا، یا عائشہ لا تردی المسکین ولو بشق تمرۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ کبھی بھی مسکین کو رد نہ کرنا، اسے دھتکارنا نہ۔ اگر مسکین دروازے پر آ جائے سوال کرنے کے لیے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگرچہ وہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر کیوں نہ ہو، یعنی اگر اتنی بھی فرصت نہیں کہ پوری کھجور دی جا سکے، کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اگر دے دو، آدھی کھجور دے دو، آدھی سے بھی کم دے دو، لیکن کسی مسکین کو خالی نہ لوٹانا، اسے خالی نہ پھیرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ احب المساکین۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، مسکینوں کے ساتھ محبت کرنا، وقربیہم، اور انہیں اپنے قریب کرنا، فإن اللہ یقربک یوم القیامہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انہی کے طفیل، انہی کے ذریعے قیامت میں اللہ تعالیٰ اپنے قریب تمہیں فرمائے گا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسکین لوگوں کی فضیلت اور شان کو بیان فرمایا کہ مسکین، فقراء اور غریب جو لوگ ہیں ان کی شان کتنی عظیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کتنا مقام عطا فرمایا ہے۔ وہ یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اس سے اندازہ لگائیں۔ تو باقی کل ہم نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی تھی اور اسی باب کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یدخل الفقراء الجنۃ قبل الاغنیاء ب500 عام نصف یوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقراء جنت میں اغنیاء سے پہلے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ یعنی اس طرح کی مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت کے اندر 400 سال کا بھی ذکر ہے، 40 سال کا بھی ذکر ہے کہ 40 سال پہلے، ایک روایت کے مطابق 300 سال، 400 سال اور 500 سال کا بھی ذکر ہے کہ اس سے پہلے جو فقراء ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اس میں حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ مختلف لوگوں کے اعتبار سے کہ جو جتنا بڑا امیر و کبیر ہوگا وہ اتنا لیٹ جنت میں جائے گا، حتیٰ کہ ایسے بھی امیر و کبیر ہوں گے کہ جو 500 سال بعد فقراء کے جنت میں جائیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو 40 سال کے بعد جنت میں چلے جائیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو 100 سال بعد، 200 سال بعد، 400 سال بعد پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کے اندر کوئی ظاہری اختلاف نہیں ہے، نہ ہی حقیقت کے اندر اختلاف ہے۔ یہ لوگوں کی
مراتب کے اعتبار سے ہے، جو جتنا بڑا امیر و کبیر ہوگا اتنا زیادہ، اتنا وہ حساب و کتاب زیادہ دے گا اور اتنا عرصہ لگ جائے گا، اس کے بعد اگر اس نے جنت میں جانا ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود دعا فرما رہے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی و انکساری کا، اور ساتھ ساتھ مسکین لوگوں کی فضیلت کا یہ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اللہ مجھے زندہ رکھ تو مسکین، جب دنیا سے جاؤں تو میں اس حالت میں جاؤں کہ میں مسکین ہوں، اور قیامت کے روز مجھے مساکین کے زمرے میں بنا دینا، کہ جہاں جس زمرے کے اندر، جس گروہ کے اندر سارے مسکین ہوں، میں بھی اسی زمرے میں سے بننا چاہتا ہوں، میں بھی اپنے آپ کو اسی زمرے میں شمار کرتا ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے مسکین لوگوں کو، فقراء کو، غرباء کو یہ مبارک ہو کہ قیامت کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ ہوں گے، امیروں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ غریبوں کی شان کتنی عظیم ہے، اور مسکین کے علاوہ امیر و کبیر لوگ اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے رسول کو کتنے ناپسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی